السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ کیل مہاسوں سے کیسے نجات پائیں؟ کیل مہاسے عام طور پر نوجوانی کے زمانے میں چہرے پر نمودار ہوتے ہیں، جن میں کبھی کبھار خارش بھی محسوس ہوتی ہے۔ یہ چہرے کے علاوہ گردن، سینے، کمر اور بازوں پر بھی نمودار ہو سکتے ہیں۔ دراصل ہماری جلد کے اندر بالوں کے ساتھ چکنائی پیدا کرنے والے کچھ غدود بھی پائے جاتے ہیں۔ اگر یہ غدود چوک ہو جائیں تو چکنائی زیادہ مقدار میں پیدا ہو کر کیل مہاسوں کا سبب بن جاتی ہے۔ عام طور پر کیل مہاسوں کے درمیان کالا یا سفید کیل نما سر ہوتا ہے۔ کیل مہاسوں کی کئی اقسام ہیں۔ عام طور پر ہارمونز میں عدم توازن، مرچ مسالے دار اور روغنی غذائیں یا ایسی غذائیں جو کاربوہائیڈریٹ سے بھرپور ہوں، مثلاً دودھ سے بنی ہوئی مصنوعات، چاکلیٹس، مٹھائیاں، آلو سے بنی ہوئی اشیاء، صفائی ستھرائی میں غفلت، ذہنی دباؤ، تمباکو نوشی، سفید ڈبل روٹی، کیک، کولا، مشروبات کی زیادتی، قبض، ماہانہ ایام کی خرابی، چہرے کی جلد کو بار بار چھونا، کیل مہاسوں کو نوچنا، غیر معیاری میک اپ کی اشیاء سمیت ٹیلکم پاؤڈر، صابن، فیس واش، لوشن اور کریم کا استعمال اس بیماری کا سبب بنتے ہیں۔ کیل مہاسوں کو نوعیت کے اعتبار سے 3 درجوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ پہلا درجہ مائلڈ کہلاتا ہے، جس میں کم شدت والے کیل مہاسے شامل ہیں، جبکہ دوسرا درجہ ماڈریٹ، تیسرا سویئر کہلاتا ہے۔ خواتین میں عموماً حمل کے دوران یا ایام سے متعلق تکالیف کے دوران بھی اس مرض کی شدت دیکھی جا سکتی ہے۔ البتہ مانع حمل ادویہ کھانے والی خواتین میں کیل مہاسوں کی تعداد قدرے کم ہو جاتی ہے۔ اکثر افراد، خاص طور پر خواتین، کیل مہاسوں کی وجہ سے احساس کمتری کا شکار بھی ہو جاتی ہیں، اس لیے کہ ان سے چہرہ بدنما نظر آتا ہے۔ لیکن اگر ان کا کسی مسند ماہر امراض جلد سے علاج کروایا جائے تو چہرہ صاف ستھرا اور تر و تازہ ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیں کہ کیل مہاسوں کا نکلنا مرض کے زمرے میں آتا ہے اور یہ ایک قابل علاج مرض ہے۔ زیادہ تر کیسوں میں دیکھا جائے گا کہ غذائی پرہیز کرنے سے ان کی تعداد کم ہو جاتی ہے۔ کیل مہاسوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے صفائی ستھرائی کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ روزانہ غسل کرنا چاہیے اور چہرے کو بار بار دھونا چاہیے۔ کسی کے مشورے پر کوئی صابن، لوشن یا کریم ہرگز استعمال نہیں کرنی چاہیے۔ اگر کیل مہاسوں کی وجہ سے کوئی انفیکشن ہے تو ماہر علاج کے مشورے سے اینٹی بائیوٹک اور اسٹیرائڈز لازمی کھانی پڑتی ہیں۔ اس کے علاوہ ایسی غذائیں بھی کھانی پڑتی ہیں جن میں زنک، وٹامن D3، B12 اور فائبر وافر مقدار میں موجود ہوں تو فائدہ ہوتا ہے۔ نیز متاثرہ فرد کو اپنا صابن اور تولیہ بھی ہمیشہ علیحدہ رکھنے چاہئیں تاکہ دوسرے افراد کو کیل مہاسوں سے محفوظ رہیں۔ اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔